زندگی ہے دعویٰ مانگ رہی ہے، اور یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ میں آپ کے سامنے حضور سید امین القادری کا بہت ہی بہترین بیان، رمضان کی تقریر، رمضان کا بیان کہ بہت ہی بہترین سید امین القادری نے رمضان کے تعلق سے کتنا بہترین بیان کیا، آپ بغور سنیں اور اپنی ایمان میں تازگی بخشیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ بھائیو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو یا کوئی بھی ویڈیو ڈالا جائے تو آپ اس کو پورا دیکھے کریں، کیونکہ اس کے ایڈیٹنگ وغیرہ یہ سب کام کرنے میں بڑی محنت کا کام ہوتا ہے اور آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر اسی جگہ کوئی ناجائز خرافات والی ویڈیو ہو تو آپ اس کو بڑے دل لگا کے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو شیطان نہیں روکتا، اور اسلام کی ویڈیو، تقریر وغیرہ ویڈیو، اس میں شیطان آپ کو برگلاتا ہے۔ تو شیطان کو ہمیں زیر کرنا ہے، اور بزرگان دین اور کے اقوال اور اولیاء کاملین کے اقوال اور علماء کرام کے بیانات کو سنیں گے تو انشاءاللہ شیطان بھی پست ہو جائے گا، وہ بھاگ جائے گا اور ڈر جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ چلتے ہیں سید امین القادری کی اس بیان کی طرف، جو بہت ہی بہترین بیان ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی۔ ہاں یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جامع رحمت نے فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، علماء کے حق کو ہلکا جانی، اماموں کی توہین کرے، گناہ پر گناہ کرے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں، کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی، اور قیامت کیا، قیامت میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس طریقے کی بات میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ اور تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے، اگر اس زوم کے اندر ہو، اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں تو عاشق رسول مولانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے۔ اللہ اکبر، اب اس عاشق رسول کا حال سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا، کون؟ ابو بکر صدیق۔ جانتے ہو ان کا عشق رسول، ہمیں تو 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ابو بکر صدیق اس ہستی کا نام ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صدیق اکبر رہتے ہیں، اور سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں اے میری قوم کے جوانوں، صدیق اکبر جب رسول اللہ کو ان کے گھر اقدس پر، ان کے کاشان اقدس پر، ان کے مقدس مکان پر پہنچا کر صدیق اپنے گھر جاتے تو صدیق اکبر کو بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا، بچوں کو دیکھ کر چین نہیں آتا، اپنے گھر کے بستر کو دیکھ کے چین نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تڑپتے رہتے، بے چین اور بے قرار رہتے، یعنی حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہو، بس میری آنکھیں آپ کے چہرے کو تکتی رہا کرے، بس میری تمنا یہ ہے۔ صدیق اکبر اپنے گھر کو لوٹ کر جاتے تو بے چین رہتے، جب بے چینی برداشت نہیں ہوتی تو اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے۔ میرے آقا کے گھر پہ پردہ پڑا رہتا تو صدیق اکبر اپنا رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے، کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار۔ اسی طرح رات گزر جاتی، جب صبح ہوتی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق حضور کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے
کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر میرے گھر میں مجھے چین نہیں آتا, مجھے قرار نہیں آتا. تو جب چین نہیں آتا تو میں سوچتا کہ آپ کا چہرہ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ پر رات گزار دوں, تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے, اور سب سے پہلے غلاموں میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے. یہ صدیق اکبر ہے, یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر, جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان ابو بکر صدیق, سیرت حضرت ابو بکر صدیق سید امین القادری صاحب قبلہ. بہت اچھا, زندہ باز. آقاؤں کے نام کے ساتھ میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں. صدیق اکبر, صدیق اکبر جن کو رسول اللہ کا اتنا قرب نصیب تھا کہ حضور اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کرتے, ہجرت کی رات ساتھ لے جانا ہے تو ان کو لے جاتے, غار میں ان کو رکھتے ہیں, حضور ان کی مانڈی پر سر رکھ کر آرام کرتے. جب ہم حضور کو ان کی مانڈی پر, ان کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کرتے دیکھتے ہیں تو عشق و محبت والے یوں کہنے لگتے ہیں دنیا قرآن کو گود میں رکھے گی, لیکن ابو بکر تیری قسمت کو سلام, تو نے صاحب قرآن کو اپنی گود میں لے کر کائنات کی رانائیوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے. یہ صدیق اکبر ہے. حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی شان یوں بیان کرتے ہیں, مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اب سننا, وہ ابو بکر صدیق جو پوری پوری رات عبادت کرے, وہ ابو بکر صدیق جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو, وہ ابو بکر صدیق جس کی تعریف مصطفیٰ جان رحمت کرے. سوچو کیسے ہوں گے صدیق, ان کو تو آخرت سے بے فکر ہو جانا چاہیے تھا کہ رسول اللہ میری تعریف کر رہے, وہ بھی کیسے تعریف کر رہے, اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسان بن ثابت میرے آقا کی نعت لکھ کر لائے, ذرا کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں, صدیق اکبر کی شان کیا ہے اور پھر ان کی فکر آخرت کیا ہے. اللہ اکبر. حسان بن ثابت رسول اللہ کی شان میں نعت لکھ کے لاتے ہیں, کنز الاموال میں روایت موجود ہے. میرے آقا نے وہ کیا حسان کا, حضور میں نعت لایا ہوں. فرمایا او حسان تم میری شان میں لکھ لکھ کر لاتے ہو, کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھ کر آئے, کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا, اس کی شان میں بھی لکھو جس کی منقبت نبی رحمت لکھوائے. آپ اندازہ کریں, جس کی منقبت سید الکونین لکھوائے, سید العالمین لکھوائے, پوری دنیا جس کی شان بیان کرے, وہ شان والا نبی حسان کو کہے کہ حسان میرے ابو بکر کی شان لکھ. وہ صدیق اکبر ہے, وہ صدیق اکبر ہے. لیکن اب سن لو, وہ میری قوم کے جوان جو جمعہ کی 2 رکعت کبھی بے وضو پڑھتے ہیں کبھی بے غسل پڑھتے ہیں, اس پہ ہنسنے کی بات نہیں, میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں, توجہ کرنا. بے غسل اور بے وضو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 35 سال کا ہو گیا ابھی تک غسل کرنا بھی نہیں سیکھا. جب نہانا ہوا اٹھا کر کے بالٹیاں بار لیا, شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا, پتا بھی نہیں. 35 سال کا ہوا, 3 4 بچوں کا باپ ہوا, نہانا بھی نہیں سیکھا. 25 سال سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں لگا دیا جس سے دنیا سنورتی. میں مخالف نہیں ہوں, میں تو کہتا ہوں سکھاؤ. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے, کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. آپ سائنس کے ایجادات کی بنیاد آپ نے رکھی ہے, میں سائنس کا مخالف بالکل نہیں, بلکہ ہم تو کہتے ہیں سائنس جتنی ترقی کرے گی اسلام کا حسن اتنا بے نقاب ہوگا. درود شریف پڑھے, رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی
सुबह के वक्त एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे, देखा कुछ चिड़िया है, चिड़िया, वो चिड़िया चहचहा रही है। सुबह के वक्त चिड़िया चहचहाती है तो कितना अच्छा लगता है ना, चिड़िया चहचहा रही है। और सिद्दीक अकबर उन चिड़ियों को चहचहाता देखकर रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। चिड़ियों की चहक को देखकर रोने लगे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं? तो फरमाते हैं चिड़िया कितनी खुशनसीब है, ये चिड़िया कितनी खुशनसीब है। अबू बकर इसलिए रो रहा है। कहा हुजूर आपसे बढ़कर कौन खुशनसीब हो सकता है, आप चिड़िया को खुशनसीब कह रहे हैं? तो अब फिक्र सुनो, सिद्दीक अकबर कहते हैं कयामत के दिन ये चिड़िया मिट्टी हो जाएगी, अल्लाह इससे हिसाब नहीं लेगा, लेकिन अल्लाह अबू बकर से हिसाब लेगा। तो अल्लाह अबू बकर को क्या जवाब, अल्लाह पाक की बारगाह में अबू बकर क्या जवाब देगा? अल्लाह जब अबू बकर से हिसाब लेगा तो अबू बकर क्या जवाब देगा अपने अल्लाह को? ये सोच करके रो रहा हूं। मुझे बताओ, जिसकी तकदीर में रसूलुल्लाह की जियारत लिखी हुई हो, वो सिद्दीक अकबर कयामत के दिन क्या जवाब देंगे अल्लाह को? इस तसव्वुर से रो रहे हैं। आप मुझे बताएं, रसूलुल्लाह को देखने वाला रो रहा है और यहां हीरो को नंगा देखने वाला कहां लगा रहा है कि मैं जन्नत में न जाऊंगा तो कौन जन्नत में जाएगा, जन्नत तो मेरे बाप की है। सोचो, इसका मतलब अल्लाह के दीन से दूर हुए कि नहीं हुए और किस कदर अपना नुकसान कर रहे हो। ये सिद्दीक अकबर की फिक्र आखिरत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितना बेहतरीन बयान हुजूर सैयद अमीरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुन नूरानी ने किया। ईमान ताज़ा हो गया। मुझे भी उम्मीद है कि आप भी सुनेंगे, आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।